سعودی عرب کے نئے ویزے کے لیے مزید سخت شرائط کا اعلان اور ان شرائط کا نفاذ کب سے ہوگا، کون سے تاریخ سے ہوگا؟ السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر آپ سب کو سعودی عرب کے امپورٹڈ نیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سعودی عرب کے نئے ویزوں کے لیے کن شرائط کا اعلان کیا ہے اور اس کا نفاذ کب سے ہوگا، اس پر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے اہم ترین امپورٹنٹ کچھ نیوز بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ساتھ میں آپ دوستوں کے کمنٹس کے جوابات بھی دیں گے۔ تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں، آتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کریں، کیونکہ ان میں آپ دوستوں کے کمنٹس کے پورے تفصیل سے جوابات ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے فیس بک پیج پہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو ضرور فالو کیجیے گا، اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، یوٹیوب پہ ضرور پیج کو سبسکرائب کیجیے گا، چینل کو، تاکہ آپ اس طرح کے نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو بروقت مل سکے اور آپ سعودی عرب کے نظام اور خبروں سے بروقت باخبر رہے۔ تو آتے ہیں دوستو پہلی خبر کے طرف، شروع کرتے ہیں پہلی خبر۔ غیر قانونی افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، ایک ہفتے میں 18,000 تارکین وطن گرفتار۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے میں مملکت کے مختلف ریجنز میں تفتیشی کارروائیوں کے دوران 8,000 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کی تفتیشی ٹیموں نے غیر قانونی تارکین کے خلاف مہم کے دوران اقامہ قوانین کی خلاف ورزیوں پر 11,442 افراد کو حراست میں لیا۔ سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مملکت میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کے الزام میں 1,762 تارکین وطن کو گرفتار کیا، جن میں 46% یمنی، 53% ایتھوپین اور 1% کا تعلق مختلف ممالک سے تھا۔ تفتیشی ٹیموں نے قانونی محنت کی خلاف ورزی کرنے پر 2,827 تارکین کو حراست میں لیا، جن کا کیس وزارت محنت کے حوالے کر دیا گیا، جہاں ان سے مکمل تفتیش کے بعد ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اس لیے میں آپ تمام دوستوں کو یہی کہتا ہوں کہ سعودی عرب میں اگر آپ رہتے ہیں تو ہمیشہ اپنے آپ کو قانون کے مطابق رکھ کے آپ کا اقامت صحیح ہونے چاہیے اور قانون کا احترام کرے، تاکہ آپ لوگ مزید مشاکل سے بچ جائیں۔ آتے ہیں دوستو ایک اور خبر کی طرف۔ ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 2 کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر بن عبدالعزیز حفظہ اللہ نے ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 2 کا افتتاح کر دیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 اور 2 کے ترقیاتی منصوبے کے تکمیل کا اعلان بھی کیا گیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ و لاجسٹک سروسز اور جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کے سربراہ انجینئر صالح الجاسر اور اتھارٹی کے صدر عبدالعزیز بن عبداللہ الدعیلج نے گورنر ریاض کا شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر اتھارٹی کے دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر بن عبدالعزیز حفظہ اللہ نے ٹرمینل کا دورہ بھی کیا۔ ان کو وہاں فراہم کی جانے والی خدمات کے بارے میں آگاہ کیا گیا، جن میں ٹریول ایریا، رجسٹریشن، ڈپارچرز اینڈ ارائیول لاؤنچز، آپریشنل سسٹم وغیرہ شامل ہے۔ آتے ہیں دوستو ایک اور خبر کے طرف۔ سیاحتی شعبے میں کارکنوں کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچائی جائے گی۔ سعودی وزیر سیاحت احمد الخطیب نے کہا ہے کہ ویژن 2030 قومی معیشت کو متنوع بنانے میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا ہے۔ مملکت تیل، گیس اور پیٹروکیمیکل سے ہٹ کر سیاحت، ثقافت اور تفریح جیسے امید افزا شعبوں کو شروع کر چکی ہے۔ سعودی وزیر سیاحت ریاض میں گلوبل لیبر مارکیٹ کانفرنس کے ایک ڈائیلاگ سیشن سے خطاب کر رہے تھے، جس میں 100 ملکوں کے 40 وزراء، 200 سے زائد سپیکرز موجود تھے، جبکہ شرکاء کی تعداد 10,000 تھی۔ سعودی وزیر سیاحت نے مزید کہا ہے کہ عالمی سطح پر سیاحتی شعبہ 10% ملازمتوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیاحتی ایجنسی کے مطابق اس شعبے میں دیگر سیکٹرز کے مقابلے میں ملازمتوں کے مواقع بھی زیادہ ہے۔ احمد الخطیب نے کہا ہے فطری اعتبار سے سیاحت کا شعبہ بڑا جامع ہے، جس میں خواتین کا حصہ 45% کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کے لیے بھی پرکشش ہے۔ تو یہ تو سعودی عرب کی کچھ امپورٹنٹ نیوز تھے دوستو۔ اب آتے ہیں دوستو آپ دوستوں کے کمنٹس کے طرف، کہ آپ دوستوں نے کیا کمنٹس کیے ہیں وہ آپ دوستوں کے ساتھ تفصیل سے شیئر کرتے ہیں۔ پہلا کمنٹس محمد صدیر بھائی نے کیا ہے۔ بھائی کہتے ہیں کہ بھائی میں کمپنی سے تنازل لینا چاہتا ہوں، مجھے 2 سال ہو گئی ہے سعودی عرب میں اس کا کیا پروسیس ہوگا؟ اگر ایگریمنٹ ٹرمینیٹ کرو تو کمپنی خروج تو نہیں لگائے گا مجھے؟ بھائی ان چیزوں کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ جب آپ اپنے ایگریمنٹ کو ٹرمینیٹ کریں گے تو اس پر
اگر مقررہ وقت 30 دن سے زیادہ گزر جائے اور کمپنی آپ کو رسپانس نہ کرے تو پھر آپ کسی بھی جگہ پر ٹرانسفر لے سکتے ہیں. وہ کمپنی پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے وہ آپ کو مطلب ایکسیپٹ کرتے ہیں یا چھوڑتے ہیں آپ کو کہ نہیں چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے بھائی کہ ابھی قانون چینج ہوا ہے، اس پر میرے ویڈیوز موجود ہے کنٹریکٹ کے حوالے سے. آپ نے کمپنی سے کنٹریکٹ 1 سال کا کرنا ہے، 2 سال کا کرنا ہے، اس پر میرے تفصیل سے ویڈیوز موجود ہے. فرقان مومن بھائی نے کمنٹس کیا کہ السلام علیکم عرفان بھائی، میں نے آپ کو پہلے کمنٹ کیا تھا عامل منزلی بلاغت تغیب، اس کا جواب نے دیا تھا، شکریہ. ابھی بلاغ کا 1 مہینہ ہوا ہے، میں نے کفیل پر شکوہ ڈالا تھا، ابھی کفیل کہہ رہا ہے کہ شکوہ واپس کر کے میں بلاغ یا کفالہ دوں گا تو یہ تنازل ہو جائے گا. اگر کفیل دے دے، بلاغ کا 1 مہینہ ہوا ہے، طریقہ کار کیا ہوگی؟ پیارے بھائی دراصل بات یہ ہے کہ 11 نومبر سے پہلے جن کا حروب ہوا ہے وہ تو ختم ہو سکتا ہے. اب اس نے آپ کو دوبارہ دیا ہے تو ایسا نہیں ہے، آپ نے ان سے وہاں لکھ کے ان کو کہنا کہ میں شکوہ واپس لوں گا جب آپ میرے حروب آپ مطلب ختم کریں گے تب. یہ بہت مشکل ہے، مطلب ٹائم میں ابھی بھی کم ہوا ہے، انشاءاللہ ممکن ہے اگر وہ آپ کے ساتھ جائے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر جب وہ آپ کا ختم کرے حروب تب جا کے آپ نے وہ کیس واپس لینا ہے، ورنہ مشکل ہے پھر پیارے بھائی. ٹھیک ہے. اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو کوئی مشکلات اور کوئی بھی آپ کو رہنمائی چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. شاہد خان بھائی نے کمنٹ کیا کہ السلام علیکم بھائی، میرے حروب تھا اور اب میں آؤٹ پاس پہ پاکستان گیا، 1 سال ہوا ہے. 3 سال تک آپ انتظار کریں پیارے بھائی، اس کے بعد پھر آپ پرنٹ نکالے تو بات انشاءاللہ ہوگی. اللہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے. ایک بھائی نے ہمیں پرنٹ بھیجا ہے اور اس پرنٹ کے مطابق پیارے بھائی تو آپ مرحل ہے اور آپ کا مخالفہ متغیبن العمل ہے اور پرنٹ کلیئر نہیں ہے. بہرحال پیارے بھائی آپ دیکھیں یہ تمام پرنٹ میں اس طرح ہی آتے ہیں. اگر آپ کا 3 سال سے اوپر ٹائم ہوا ہے، 5 سال ہوا ہے، 4 سال ہوا ہے، 6 سال ہوا ہے، اگر آپ کا ویزا لگ گیا پیارے بھائی تو انشاءاللہ تعالی آپ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بھائی. ایک اور بھائی نے کمنٹس کیا ہے کہ جن کا اقامہ ختم ہے وہ اگر نہیں کرتا ہے تو اس پر مکتب عمل آتا ہے، نیا کرتا ہے. نہیں بھائی آپ ٹرائی کر لے، فردی مؤسسہ میں ٹرانسفر لے لے، انشاءاللہ تعالی بھائی آپ پر نہیں آئیں گے انشاءاللہ. وہ آپ کے رسوم جو پرانے ہیں وہ جب آپ کے نئے مؤسسے میں جب آپ آئیں گے نا تو یہ اس کے پیچھے مؤسسے کے پیچھے آئیں گے، آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے، لیکن وہاں پر شو ہوگا. ٹھیک ہے پیارے بھائی. لیکن اکثر اوقات نہیں آتے، ان کو پتہ نہیں چلتا ہے اس کا. ایک اور بھائی نے کمنٹس کیا ہے بہرو لال بھائی نے کہ فردی مؤسسہ کا مہینہ چینج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتے؟ بالکل تمام مہینے چینج ہوتے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں چینج ہوتے پیارے بھائی، تمام مہینے چینج ہوتے. ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ دوستوں کے کمنٹس کے جوابات تھے دوستوں، سوالات کے جوابات تھے جو میں نے آپ دوستوں کو دیے. امید ہے کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. اس ویڈیو کو لازمی لائک شیئر کریں. اب آتے ہیں دوستوں کہ سعودی عرب کے نئے ویزوں کے لیے قانون ہر روز سخت ہو رہا ہے. نیو ٹیک ٹیسٹ اور پروفیشن ٹیسٹ، یہ تمام چیزیں اگر آپ کوئی ویزا لینا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے 100 بار سوچنا ہے کہ اس ویزا کا جو پروفیشن ٹیسٹ ہوگا وہ آپ پاس کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. ایسا نہ ہو کہ آپ وہاں ویزا منگوائے اور پھر آپ لوگوں کے لیے مشکلات ہوگی. تو آپ نے پہلے ٹیسٹ کرنا ہے، پروفیشن آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ میں پاس کر سکتا ہوں کہ نہیں، تب جا کے آپ نے ویزا لینا ہے. تو یہ تو دوستوں سے آج کے سعودی عرب کے کچھ امپورٹنٹ نیوز، آپ دوستوں کے سوالات کے جوابات جو میں نے آپ دوستوں کے لیے. امید ہے کہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. ویڈیو کو لازمی لائک شیئر کریں، فیس بک پیج کو فالو کریں اور کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اگر آپ دوستوں کا کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو کل جواب دیں گے اس کا. بہت خیال رکھیں اپنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.